السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم پڑھنے والے ہیں کتاب نصاب الصرف کا درس نمبر 10 انشاءاللہ عز وجل۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 10، فعل نفی جہد بلم۔ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فعل نفی جہد بلم کی تعریف کہ کہتے کسے ہیں۔ فعل نفی جہد بلم کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف دی ہوئی ہے کہ فعل نفی جہد بلم کی تعریف کہ وہ فعل جو بدخول لم زمانہ ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے۔ تو یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر بدخول لم یعنی فعل مضارع پر لم داخل ہونے سے زمانہ ماضی کا معنی دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفی جہد ولم۔ جیسے لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے، یعنی فعل مضارع ہے، فعل مضارع تو معنی دیتا ہے حال کا اور مستقبل کا، لیکن اگر اس پر لم داخل ہو جائے تو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے، یعنی نہیں کیا اس ایک مرد نے، مطلب کوئی کام ہے ماضی میں نہیں کیا یا نہیں ہوا۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو فعل مضارع ہے، مضارع معروف کے شروع میں لفظ لم کا اضافہ کرنے سے فعل نفی جہد بلم معروف بن جاتا ہے، جیسے یضربو سے لم یضرب۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے، بہت آسان ہے کہ جو فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف، اس کے شروع میں لفظ لم بڑھانا ہے، اور لفظ لم کا اضافہ کرنے، اور لفظ لم کا اضافہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو فعل نفی ہے جہد بلم معروف بن جاتا ہے، جیسے یضربو۔ اب یضربو فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں لم بڑھا دیا تو یضرب، یہ فعل نفی جہد بلم ہو گیا۔ یہ اہم نوٹ ہے، اور اسے مجہول بنانے کا وہی طریقہ ہے جو مضارع کے مجہول بنانے کا طریقہ ہے۔ اور لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں دو طرح کا عمل کرتا ہے۔ لم فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں دو طرح کا عمل کرتا ہے۔ اب یہ تو پتہ چل گیا، اب یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ جو لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو اس سے فعل نفی جہد بلم بنتا ہے، لیکن آخر لم فعل مضارع کے اندر عمل کیا کرتا ہے؟ تو دو طرح سے یہ عمل کرتا ہے، ایک کیا ہے لفظی، دوسرا ہے معنوی۔ اب لفظی عمل کیا ہے؟ لفظی عمل کیا کرتا ہے تو وہ یہ ہے مضارع کے ان 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے جن کے آخر میں ضمہ ہوتا ہے، یعنی جس کے آخر میں ایسے 5 صیغے جس کے آخر میں کیا ہے پیش ہے، تو اسے کیا کر دیتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے، جیسے یفعلو سے لم یفعل۔ اب وہ 5 صیغے کون کون سے ہیں؟ تو نمبر 1 واحد مذکر غائب، نمبر 2 واحد مؤنث غائب، نمبر 3 واحد مذکر حاضر، نمبر 4 واحد متکلم، نمبر 5 جمع متکلم۔ تو ان کے آخر میں کیا آتا ہے؟ پیش ہوتا ہے، تو ان کو یہ ساکن کر دیتا ہے، کیوں جب لم داخل ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ساکن ہو جاتے ہیں، جیسے لم یفعل۔ اور ایسے ہی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یفعلو، اور اس کے شروع میں اگر لم داخل کر دیں گے تو ہو جائے گا لم یفعل۔ اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہوتا ہے تفعلو، اور اس کے شروع میں لم داخل کر دیں گے تو ہو جائے گا لم تفعل۔ اسی طریقے سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تفعلو، اور شروع میں لم داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا لم تفعل۔ اور واحد متکلم اور جمع متکلم کیا ہے؟ افعلو نفعلو ہوتا ہے، اب اس کے شروع میں اگر لم داخل کر دیں گے تو ہو جائے گا لم افعل لم نفعل۔ اور اسی طریقے سے تو یہ لفظی جو عمل ہے وہ کرے گا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیتا ہے۔ اگر مان لیں اگر 5 صیغے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، ان کے شروع میں اگر حرف علت ہو، حرف علت کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں نا۔ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے بھی گرا دیتا ہے، جیسے یدعو۔ تو یدعو واو کیا ہے؟ حرف علت ہے، آخر میں ہے، اور جب لم داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسے گرا دے گا تو یدعو ہو جائے گا۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ عمل لفظی، تو 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، جیسے یفعلان سے لم یفعلا۔ اب 7 صیغے کون کون سے ہیں؟ تو 4 تو تثنیہ کے ہو گئے، اور 2 جمع مذکر حاضر و غائب، اور 1 واحد مؤنث حاضر۔ یہ 7 صیغے ہیں، ان کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی ہوتا ہے، اور ان 7 صیغوں سے جب لم داخل ہوتا ہے تو یہ 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ نمبر 4 دو صیغوں یعنی جمع مؤنث غائب و حاضر میں کوئی عمل نہیں کرتا، جیسے یفعلنا سے لم یفعلنا، کیونکہ یہ نون اعرابی نہیں ہے۔
تو یہ جو 2 صیغے ہیں اس میں لم عمل لفظی نہیں کرتا۔ تنبیہ، لم کی طرح لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ بھی مضارع پر داخل ہوا کرتے ہیں۔ مطلب یہ سوال آتا ہے کہ لم کے علاوہ اور حرف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوں، تو مصنف علیہ رحمہ بتا رہے ہیں لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوا کرتے ہیں، اسے جزم دیتے ہیں، اسی لیے ان 5 حروف کو جوازم مضارع کہتے ہیں۔ اب عمل معنوی دیکھ لیتے ہیں۔ تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھا بھی تھا کہ جو معنوی عمل لم کیا کرتا ہے، تو جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مضارع کس کا معنی دیتا ہے؟ حال اور مستقبل کا، اور جب اس پر لم داخل ہو جائے گا تو یہ ماضی منفی کا معنی دے گا، تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی لیے فعل نفی جہد ولم کو ماضی معنوی بھی کہتے ہیں۔ اب فعل نفی جہد ولم معروف کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ یہ فعل مضارع کے شروع میں لم داخل کرنے سے بنتا ہے، جیسے لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ لم یفعلا نہیں کیا ان 2 مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ لم یفعلوا نہیں کیا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اب ہم نے کیونکہ قاعدہ پڑھا تھا، اس میں کیا تھا کہ لم داخل ہونے سے جو آخر ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا فعل مضارع کا۔ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفعلو، اب یفعلو کے شروع میں لم داخل ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ لم یفعل۔ 5 صیغے ہیں جو ساکن ہوں گے، واحد مذکر غائب ہے یہ لم یفعل۔ اور ہم نے دوسرا قاعدہ پڑھا تھا کہ جو نون اعرابی ہے 7 صیغوں سے گر جاتا ہے، تو تثنیہ ہے، تثنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ یفعلان ہوتا ہے، تو لم داخل ہونے سے یہاں بھی نون اعرابی گر گیا۔ اور یفعلو یہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ نون اعرابی ہوتا ہے، یہ بھی گر گیا۔ لم تفعلوا ہوتا ہے، جب لم داخل ہوا لم تفعل ہو گیا۔ اب میں جلدی گردان پڑھ رہی ہوں، باقی صیغہ آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کی بھی پہچان ہوتی رہے۔ لم تفعل نہیں کیا اس ایک عورت نے، لم تفعلا نہیں کیا ان 2 عورتوں نے، لم یفعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے۔ لم تفعل نہیں کیا تجھ ایک مرد نے، لم تفعلا نہیں کیا تم 2 مردوں نے، لم تفعلوا نہیں کیا تم سب مردوں نے۔ لم تفعلی نہیں کیا تجھ ایک عورت نے، لم تفعلا نہیں کیا تم 2 عورتوں نے، لم تفعلنا نہیں کیا تم سب عورتوں نے۔ لم افعل نہیں کیا مجھ ایک مرد یا عورت نے، لم نفعل نہیں کیا ہم سب مردوں یا عورتوں نے۔ فعل نفی جہد ولم مجہول، تو مجہول ہم نے بھی پڑھا تھا، جیسے مضارع مجہول بنتا ہے ایسے ہی فعل نفی جہد ولم مجہول بنتا ہے۔ لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، لم یفعلا نہیں کیے گئے وہ 2 مرد، لم یفعلوا نہیں کیے گئے وہ سب مرد، لم تفعل نہیں کی گئی وہ ایک عورت، لم تفعلا نہیں کی گئیں وہ 2 عورتیں، لم یفعلنا نہیں کی گئیں وہ سب عورتیں، لم تفعل نہیں کیا گیا تو ایک مرد، لم تفعلا نہیں کیے گئے تم 2 مرد، لم تفعلوا نہیں کیے گئے تم سب مرد، لم تفعلی نہیں کی گئی تو ایک عورت، لم تفعلا نہیں کی گئیں تم 2 عورتیں، لم تفعلنا نہیں کی گئیں تم سب عورتیں، لم افعل نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا عورت، لم نفعل نہیں کیے گئے ہم سب مرد یا عورتیں۔ میں نے صیغے بیان نہیں کیے ہیں کیونکہ صیغے کی پہچان تو ہو ہی گئی ہوگی۔ اب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو فعل مضارع مجہول ہے وہ کیا ہے، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں فعل مضارع مجہول کیسے بناتے ہیں۔ تو فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ تو پتہ ہے کہ جو علامت مضارع سے پیش دے دیتے ہیں اور جو عین کلمہ ہے اسے فتحہ دے دیتے ہیں، یعنی زبر لگا دیتے ہیں۔ تو جو فعل مضارع مجہول ہوتا ہے اس کو شروع میں لم بڑھا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ فعل نفی جہد ولم مجہول۔ اب یہ سوالات ہیں، تو فعل نفی جہد ولم کی تعریف بیان کیجیے، اور فعل نفی جہد ولم بنانے کا طریقہ، اسے مجہول کس طریقے سے بناتے ہیں، اور لفظ لم مضارع پر داخل ہو کر کیا لفظی اور معنوی عمل کرتا ہے، تو بتائیں جوازم مضارع کن حروفوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ ابھی ہم نے سارے پڑھے ہوئے ہیں، یہیں سے ہمیں پہلے یاد کرنا ہے، پھر سوالوں کو حل کرنا ہے۔ اب یہ معنی، سب سے پہلے معنی پوچھا ہے، تو معنی ہم نے ابھی پڑھا ہے، وہ فعل جو بدخول
لم زمانہ ماضی میں کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے، جیسے لم یفعل، اس کا آنسر یہ ہو جائے گا۔ باقی بنانے کا طریقہ ہے اور مجہول بنانے کا طریقہ بھی ہے، اور پھر لفظی و معنوی عمل جو ہے وہ بھی ہم نے بھی پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ جو حروف جوازم ہوتے ہیں مضارع کے تو وہ یہ ہیں لم کی طرح لمہ، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ یہ کیا ہے؟ حروف زواجم ہیں، انہیں زواجم مضارع بھی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاد الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔